ناظرین، آج اللہ رب العزت کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑی قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ناظرین، آج شعبان کی 21 تاریخ اور جمعہ رات کے دن مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ صرف آپ نے ماہ شعبان کی 21 تاریخ جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ناظرین، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ناظرین، ماہ شعبان کی ہر گھڑی ہر لمحہ رحمتوں والا قبولیت والا ہے، اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج ماہ شعبان کی 21 تاریخ جمعہ رات کے دن ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے اسے بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ نے شعبان کی 21 تاریخ جمعہ رات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 21 تاریخ اور جمعہ رات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 21 تاریخ اور جمعہ رات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات کو، خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے ارادوں میں اپنے ارادے کو شامل فرما لے، ہماری دعاؤں میں اپنے امر کو شامل فرما لے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین
آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو پڑھیں، آپ سب یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں اور ستھرا پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ زوہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر اب بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج موقع ہے سال 2024 کے تمام خوابوں کو پورا کرنے کا۔ ناظرین، اگر آج آپ نے نہیں مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے خزانے بھر دے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو لوگ بھی 313 بار استغفار کر لیتے ہیں وہ پھر رب کی رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 313 بار استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی
بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ گاہکوں کا رش بھی لگ جائے گا۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار عروج پر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، اگر آپ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مسند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلہ کی طرف رخ کر کے کریں، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات بہت ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے
ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو یہ میرے رب کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر بہت زیادہ مانگیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ جائیں، جیسے کہ اگر کسی کی 60,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم سے ہم 6-7 لاکھ روپے آپ کمانا شروع ہو گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو تم میری طرف لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت اور دانش مندی کا ثبوت تھا، تو تم اس پھنسے ہوئے کام سے نکل آئے۔ تو اللہ والو، ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، تکبر بالکل نہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے، دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔